اب آگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن امارتھا، اگر آپ قیامت کا وقت نہیں بتا سکتے تو کم سے کم قیامت کی علامات بتا دیں کہ بھئی کون سی ایسی علامات ہیں جن علامات کے ظاہر ہو جانے کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بہت خوبصورت انداز سے آپ نے جواب دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی قیامت کی نشانیاں مختلف حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، تفصیل کے ساتھ احادیث میں یہ مواد ہے۔ اس حدیث میں مجمل علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان تلد الامۃ، باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس سے باندی سے اس کا آقا پیدا ہوگا، اور ایسے لوگ جو بالکل ننگے پیر، چپل پہننا جن کو سمجھ نہیں تھی، کپڑے پہننے کی جن کو سمجھ تھی، بالکل ننگے رہتے تھے بلا کپڑوں کے، ایسے لوگ، اور بالکل فاقہ کش لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، چپل پہننے کی نہ تو سمجھ تھی نہ کپڑے پہننے کی سمجھ تھی، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی، فاقہ کش لوگ، ایسے لوگوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ بڑی بڑی یعنی عمارتیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے، اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے کہ بھئی وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بنائے گا، وہ اس سے بڑھ چڑھ کر بنائے گا۔ آج یہ چیز پوری طرح دنیا اور دنیا کے انسانوں پر واضح ہو چکی ہے۔ علماء نے ان علامات کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جو علامتیں خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوی میں ظاہر ہو گئی تھی، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دھیرے دھیرے ظاہر ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس طرح کی کچھ علامات ہیں، اور کچھ علامتیں اسی زمانے میں ظاہر ہو گئی تھی۔ چنانچہ پہلی بات جو کہی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی ماریا نام سے، اللہ کے اور یہ قرآن کریم کے اندر اور عام احکام کے اندر یہ بات صاف ہے کہ انسان ایک تو اپنی خود کی بیوی سے جس سے اس نے نکاح کیا اس سے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، اور باندی جو اس کی مملوکہ ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس سے بھی صحبت جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی ماریا نام سے، اس ماریا سے آپ کو بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے وہ حضرت ماریا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ خود تو تھی باندی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفے سے آپ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، لیکن اگرچہ وہ زندہ نہیں رہے زیادہ، لیکن اس سے پیدا ہوئے تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ماریا کے مالک تھے، اور یہ جب بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوئے تو یہ بھی اپنی اس باندی کے، اپنی ماں کے مالک، تو گویا کہ اپنے آقا کو باندی خود جنے گی۔ تو یہ تو واقعہ، یہ علامت جو ہے وہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آپ کے گھر کے اندر ظاہر ہو گئی، اور علماء نے لکھا ہے اس کے بعد پھر کثرت سے جنگ اور جدال اور جہاد ہوتے رہے۔ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے دنیا کا رخ حضرات صحابہ اکرام نے کیا، وہاں جنگ و جدال اور مقابلہ ہوا، اس میں مال غنیمت آتا اور باندیاں آتی، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں کثرت سے یہ واقعات ہونے لگے کہ ان کی باندیوں سے ان کی اولادیں ہونے لگی، یہ واقعات کثرت سے ہونے لگے۔